بے شرم معاشرہ بن جائے، فحاشی بے حیائی عام ہو جائے، تو پھر ایسی قوم پہ اللہ کا عذاب بیماریوں کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ دنیا کی بے شمار اقوام جن کی اکثریت ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان ان گناہوں کو، ان معصیتوں کو، اس بے حیائی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر گناہ کا، معصیت کا احساس نہ رہے اور اصلاح کی کوشش کو قبول نہ کرے، تو یہ بنیاد ہوتی ہے اس قوم کے ناقابل اصلاح ہونے کی، یا اس راستے پہ چلنے کی جو راستہ ناقابل اصلاح قوم کا ہوتا ہے۔ اور جب کسی قوم کے اندر حرص، طمع اور دنیا کی محبت بڑھ جائے، یہ بھی اس قوم کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی چیز سے، حرص اور طمع ہی سے، دنیا کی محبت کے ساتھ ہی انسان کے اندر، انسانی معاشرے میں حسد، بغض، نفرت، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب کسی معاشرے میں یہ خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو جائیں، حسد پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے، پھر بھائی اپنے بھائی کا سر قلم کرتا ہے، اپنے بھائی کے گردن پہ چھری پھیرتا ہے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، اپنے باپ کی میراث کے حصول کے لیے، رشتوں کی خاطر، شادیوں کے لیے انسان کا خون بہا دیتا ہے، اپنوں کا خون بہا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ حسد، بغض، کینہ، عداوت، اس کا سبب بھی حرص اور طمع ہے، دنیا کی محبت ہے، آخرت کی سے غفلت ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر جرم کو جرم سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ جرم ہے، یہ معصیت ہے، اور گناہ ہم سے ہو جائے، انسان ہے، ہم سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے دل میں گناہ کا احساس ہے، ہم اس کو چھوڑنے پہ، اسے ترک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب جرم کا احساس نہیں ہوگا تو ہم اسے نہ چھوڑیں گے، نہ یہ جذبہ ہوگا کہ ہم اس برے کام کو چھوڑ دیں، بلکہ پھر برائی بڑھتے جائے گی۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں، گناہ کو گناہ سمجھیں اور اس کو چھوڑنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور دنیا کے مال کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال، آخرت کو فراموش کر دینا، یہ چیزیں دل سے نکال دیجئے۔ یہ دنیا نہ معلوم کتنے دن باقی ہیں، لیکن وہ آخرت جو لازوال ہے، اس آخرت کی فکر کیجئے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد جو زندگی آخرت کی ہے، لازوال ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن انسان کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کیجئے جس اعمال کے نتیجے میں ہمیں اللہ کا انعام حاصل ہو، اور ایسے اعمال چھوڑ دیں جن اعمال کی بنا پہ ہمیں اللہ کی سزا بھگتنا پڑے۔ یہی ناشکری تھی قوم سبا کی، کہ اس قوم کے پاس اللہ نے تمام دنیا کی سازشیں دی تھی، ہر جانب باغات ہی باغات تھے، زمین سرسبز و شاداب تھی، لیکن جب اس قوم نے ناشکری کی، اپنے خالق و مالک کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اس کے احکامات کو نہیں مانا، اس کی ناشکری کی، گناہ کیے، معصیتیں کی، تو پھر وہ پانی کا ڈیم جو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس پانی وافر ہے، اتنا پانی ہے کہ کئی سال تک بارش نہ بھی ہو تب بھی ہماری زمینیں سراب رہیں گی، سرسبز و شاداب رہیں گی، وہی ڈیم جو اپنی قوت کا سرچشمہ سمجھتے تھے، یہی پانی کا ڈیم ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا۔ بعین ہی وہ دولت، وہ مال جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، یہی مال، یہی دولت ہماری بربادی کا اور ہماری اولاد کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ فکر کیجئے